آپ سب پہ خدا کی سلامتی جی۔ ویسے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کافی سارے روحانی مشاہدات شیئر کر چکا ہوں جی، بٹ دس از ون آف دوز ہو آر ریئلی انڈر دا انفلوئنس آف ریلیجنس، اسپیشلی ہمارے جو مسلمان برادران ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ تو میں پرسوں رات کو سویا ہوں جی، تو میرے خواب میں نبی محمد صاحب تشریف لائے۔ تو میں کسی جنت میں انوائٹڈ ہوں، میرے ساتھ بڑے ہیوی ہیکل قسم کے فرشتے ہیں، بڑی نوری قسم کی ان کی شخصیت۔ تو ہم اس جنت میں اترے ہیں، بڑی حسین جنت، اور وہاں کے جو محل ہیں بڑا ہی بہت خوبصورت محل ہے، لاکھوں کلومیٹر پہ ہو، اور بڑا روشن، اور بڑی وہاں پر مخلوقات ہیں، اور ایک بڑی عجیب سی ایک سیریمنی ہے جو ہم نے اٹینڈ کی ہے، وہ وی آئی پیز۔ تو اب ہم نے آئی میک اٹ شارٹر، تو ہم اس جنت سے میں اس جنت سے نکلا ہوں باہر ٹہلنے کے لیے، کہ اس کے گرد و نواح میں بڑی خوبصورت وادیاں اور بڑا ہی دل فروز وہاں کا منظر ہے، اور میں نکلا ہوں خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے دیکھا ایک شخص محل کی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو میں نے اگنور کر دیا اور میں ادھر دیکھنے لگ گیا ہوں۔ وہاں پر مجھے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھلونوں کے وہ نظر آئے ہیں، سٹال لگے ہوئے، جیسے اس طرح کے کوئی بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے کھلونے وہاں پہ سٹال کی شکل میں پڑے۔ وہاں ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی مجھے نظر آئی، اون کی بنی ہوئی کھلونا تھا۔ تو میں نے سوچا یار میں یہاں پہ پہلے آیا ہوتا تو اپنی بچی کے لیے یہاں سے کچھ کھلونے لیتا۔ اینی ویز اسی نیکسٹ ٹائم۔ تو وہ شخص جو تھا چھپا ہوا تھا محل کی دیوار کے پیچھے، وہ ایسے پیچھے سے اڑتا ہوا سامنے آ کے میرے کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے ان کو دیکھا اتنے پاس سے، تو میں نے فوراً پہچان لی، میں نے کہا یہ تو نبی محمد صاحب ہیں۔ اچھا، تو اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی سوال کروں، یہ بات ان سے ہو، وہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی ہماری جنت میں بھی تشریف لائیں۔ تو ان کو میرا تعارف تو ہے کہ یہ خدا کا، ان کو زاہد خان صاحب کا ماننے والا ہے، اس کے بعد خدا نے اس کو نبی بنایا ہے جی، ان سے روحانی ملاقاتیں ہوتی ہیں، حق تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، سفر ہیں، کام کر رہے ہیں، مشن چلا رہے ہیں، جو بھی۔ تو پہلے بھی انہوں نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ میرا یہ مشن میں کام رک جائے۔ اب وہ خود تشریف لائے، میں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، آپ کی جنت دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ بڑے شاہانہ انداز میں کہتے ہیں میرا براق لایا جائے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ شہد کی مکھی گری ہے ایسے زمین پہ، تو ایسے وہ گھوڑا بن گیا، کالے رنگ کا نا، بڑا چمکدار خوبصورت ایک گھوڑا ہے، اور اس کے ایسے بڑے بڑے پار ہیں۔ تو کہتے ہیں بیٹھے تشریف رکھیں، تو میں نے کہا جی بیٹھ چلے۔ میں بیٹھا ہوں، مڑنا شروع ہوئے ہیں، تو یہ آگے آگے میں پیچھے براق چل رہا ہے اور اڑ رہا ہے، اور ہم پہنچتے پہنچتے ان کی جنت میں۔ راستے میں یہ کبھی کبھی ہیر وارث شاہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، کبھی یہ میرے والد صاحب کا گٹ پہ لے آتے ہیں، کبھی کچھ عربی میں، کبھی کچھ کس طرح کا، یعنی کہ ہی لائکس ٹو کیپ می کنفیوز دیٹ مثلا مجھے پتہ نہ چلے کہ واٹس ایکچولی ہیپننگ۔ تو ان کی جنت میں ہم پہنچ گئے، بڑی مشکل سے ان کا براق وہاں جا کے وہ بھی اس کی بس ہو گئی، تو وہ بھی پیر لگا لگا کیسے جا رہے ہیں، پہاڑی کے اوپر ہی رہتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں وہاں پہ، سب سے آخری ان کا گھر ہے وہاں پہ۔ ہم اندر گئے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹا سا پرانا سا بسیدہ سا فرنیچر ہے، یہ وہاں پہ جا کے گم ہو گئے، یہ نہیں آئے پھر واپس۔ تو مجھے ان کے لیے، یا پیچھے یہ دیوار کے کھڑے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ وہاں پہ نہیں ہے اس کمرے میں میرے ساتھ، یہاں پہ یہ مجھے لے کے آئے ہیں۔ تو کیا یہ آنکھ میں چولی کھیر رہے ہیں یا کیا؟ تو اینی ویز وہ میں نے تو خیر مجھے اس پہ گھوڑے پہ ترسا، میں نے کہ اس کو کہا، تو وہ اندر آیا ہے، وہ بھی اس چھوٹے سے کمرے میں ایسے اکٹھا ہو گیا، پر اپنے زمین پہ ڈال رکھے نا ایسے، تو وہ کرسی کے نیچے سر دے کے وہ بیچارہ چھپ ایسے بیٹھ گیا چھوٹے سے کمرے میں۔ تو بڑا مجھے ان پہ وہ ترس آیا اس چیز پہ کہ یار یہ کیسی، ابھی کسی شخص نے زاہد خان صاحب کی تعلیمات پڑھی نہیں تو میں، ورنہ فوراً سمجھ آ جاتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میں پیغام میرا یہ ہے کہ گو اسلام میں نبی محمد صاحب چاہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ اگر آئے تو اسلام کے ذریعے ہے، لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا۔ خواہش ہے، آزادیاں ملی ہوئی ہیں، انسان جو چاہے سوچ سکتا ہے، اس کی تمنائیں ہیں، لیکن اگر خدا ایسا نہیں چاہتا تو it won't be possible۔ خدا کی بادشاہت جو ہے وہ دلوں کے زمانوں سے آئے گی، انسان دل سے چاہے گا اس کی بادشاہت آئے، جنگوں سے یا اسلام کی وہ خدا نے تو سب لپیٹ دی۔ تو انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے، اب بھی میری لائف میں جو معاملات ہو رہے ہیں یہ اٹس ناٹ نارمل واٹس ہیپننگ ان مائی لائف۔
تو کیوں یہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو خواب میں کبھی سمپتی دکھا رہے ہیں، کبھی کنفیوز کر رہے ہیں۔ تو پیغام میرا یہ ہے ان دوستوں کے لیے کہ جو لوگ نبی محمد صاحب سے محبت رکھتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں خدا کی وحدانیت کا جو سب سے بڑا جھنڈا گاڑا ہے وہ تو نبی محمد صاحب نے گاڑا ہے۔ کسی نبی نے آج تک اتنی خدا کی وحدانیت کو دنیا میں ٹھوس طریقے سے ثابت نہیں کیا جیسا نبی محمد نے ثابت کیا۔ یہ کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے اور جائے گا۔ خدا اس بات پہ ان پہ بہت خوش ہے، فرشتے بھی۔ لیکن خدا کی بادشاہت کا زمانہ اس کی نئی تعلیم سے آئے گا، انسان کے دلوں پہ معرفت الہی کے زمانے آئیں گے تو اس دنیا میں خدا کی بادشاہت کا زمانہ آئے گا۔ اب جو احباب، جو لوگ نبی محمد صاحب سے انگنت محبت کرتے ہیں، جو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب نبی محمد کے نام پہ یا اسلام کی تعلیمات پہ چل کے کوئی شخص گناہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، جرم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کا اثر، اس کا فرق جو ہے وہ نبی محمد صاحب کی روح پر اور ان کی نوروں پر پڑتا ہے، ان کی پوزیشن پر پڑتا ہے۔ جو گرا وہ باندھ گئے ہیں، وہ سرے پکڑ کے جب ان کی امت خدا کی بادشاہت کے زمانے کے اگینسٹ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ گرا جو ہے وہ ان پہ بھاری پڑتی ہے، ان انبیاء پہ، اور وہ اس کی پرائس وہاں پر پے کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ نبی محمد صاحب کو کوئی سکون کا، چین کا سانس لینے دو، تاکہ وہ ان لوگوں کو سانس لینے دیں جو خدا کی بادشاہت کا زمانہ لینے کے لیے، لے کے آنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، فاؤنڈیشن میں اپنی زندگیاں انویسٹ کر رہے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے اگر آپ ساتھ نہیں دینا چاہتے تو آپ کم از کم راستے کی رکاوٹ نہ بنیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ نبی محمد صاحب کو اگر ان کی دل جان سے آپ چاہتے ہیں تو ان پہ ترس کھائیں، ان کی روحانی دنیاؤں میں ان کو چین سے جینے دیں، اور ظلم کرنے چھوڑیں، انبیاء کا قتل کرنا چھوڑیں، اور وہ کام جو آپ کو منافق بناتے ہیں کہ منہ پہ بسم اللہ، السلام علیکم، سبحان اللہ، اور دل میں آپ کے بغض ہے، اور 400 فرقے اور سبھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں آپ کہ یہ واقع ہی آپ لوگ سارا دن یہی کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا فرق آپ کے نبی محمد کی ذات پہ بہت بری طرح سے پڑتا ہے، اور وہ بہت نیچے والی جنتوں میں آ چکے ہیں، بلکہ یار میں برزخ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ۔ تو آپ بندے کے پتر بن جائیں۔ آپ اسلام کو اگر آپ نے سمجھنا ہے اور سمجھ لیں، اس کے بعد روحانیت کی طرف آئیں۔ ساری زندگی اسلام میں آپ نے رہ کے تو وہاں مرنا نہیں ہے، وہاں سے روحانیت کی طرف آئیں۔ روحانیت کی تعلیم خدا نے کبھی بھی بھیجنی بند نہیں کی۔ آج کے دور میں جو آج کے مسیح الزماں ہیں جناب قبلہ الاسعاد علیہ السلام، وہ روحانیت کی تعلیم دے رہے ہیں جس سے انسان خدا سے ملتا ہے۔ جب خدا سے مل جائے پھر آپ کو نبی کی بھی محتاجی نہیں ہے، تعلیمات کی بھی محتاجی نہیں ہے، پھر آپ کو خدا کے ساتھ سفر ہے۔ وہ تعلیمات بن جاتی ہیں آپ کی، کیسے کیسے جہانوں میں کیا کیا اس کی، تو وہ ہیرا، وہ نوادرات، وہ معرفت الہی کے جوہر جو خدا کی ذات آپ کو دینا چاہ رہی ہے، وہ لے لیں تاکہ آپ کی روحانی حصیں کھل جائیں۔ اور یہ انبیاء کے پیچھے بھاگنا، ان کی تعلیمات کو ہتھیار بنا کے ایک دوسرے پہ ظلم کرنا اور خدا کی بادشاہت کے زمانے میں دیوار کھڑی کرنا، یہ آپ بند کریں۔ تو یہ میرا آپ کا پیغام تھا آپ کے لیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ ایک ایسی دنیا میں رہیں کہ ان کی روحانی حصیں کھلی ہوں، وہ نسلیں انسانی کامل ہوں اس دنیا پہ۔ تو آپ ان پہ ترس کھائیں، اپنے انبیاء پہ ترس کھائیں، اپنی حالت پہ ترس کھائیں، اور مذاہب کے جو آپ نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں۔ بہت شکریہ۔